ڈاکٹر صاحب آج میں جس بیماری کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں ذکر کرنے وہ مطلب شکار جو بندہ ہو گیا ہے اچھا وہ اس کے بارے میں مجھے معلومات دیں تاکہ میں اس کو جا کے تسلی کرواؤں۔ پورے گاؤں میں رولا مچ گیا ہے کہ جو چینگی پہلوان ہے نا جی، کیا نام؟ چینگی پہلوان۔ اچھا چینگی پہلوان۔ ہاں جی، وہ ویسے تو بڑا کثرت کرنے والا ہے، تو اس کو لوگوں نے رولا ڈال دیا ہے کہ کینسر ہو گیا۔ کینسر ہو گیا ہے؟ ہاں جی، کس چیز کا؟ پھیپھڑوں کا۔ یہ بات کنفرم ہے کہ ان کو پھیپھڑوں کا کینسر ہوا ہے؟ جی یہ تو وہ کہیں چیک کروانے گیا تھا، اچھا کسی حکیم کے پاس، اس نے کہا ہے۔ اچھا حکیم نے کہا ہے؟ ہاں جی۔ پھر تو امام دین پورا ورک اپ کروائیں، ایسے گاؤں کے اندر بیٹھ کے کہہ دینا کہ تمہیں کینسر ہو گیا ہے ایسے تو غلط بات ہے نا۔ نہیں جی غلط ہے، یہ صحیح ہے، میں نے جو سنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھیپھڑے میں نہیں ہوا وہ کلیجی میں ہو گیا ہو۔ ہاں جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھیپھڑے کا جو کینسر ہوتا ہے نا، اس کی علامات کیا ہوتی؟ علامات تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ پہلوان جی سگریٹ پیتے؟ ہاں پہلے جب کشتی کرتا تھا تب تو نہیں پیتا تھا، تو اب تو وہ سگریٹ کے ساتھ وہ چینج اسموکر ہے، یعنی ایک سگریٹ ختم کیا دوسرا اسی شروع سے کر دیا۔ دوسرا لگاتا ہے۔ اوہو۔ وہ کہتا میں ذرا پریشان ہوں، دکھی ہوں، اس لیے میں سگریٹ پیتا ہوں۔ اب امام دین اگر یہ چاہیں ہاں اور ہمت کریں اور اپنی قوت ارادی کے ساتھ کام لیں ہاں تو سگریٹ مکمل طور پر بند کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی اب تو اس کو کینسر ہو گیا ہے، اب وہ چاہے بند کرے یا پیتا رہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑا فرق پڑے گا بی بی۔ اچھا جی، بالکل۔ وہ ذرا یہ تفصیل بتائیں اس کی وہ کیسے؟ یہ ہے امام دین کہ اگر خدا نہ خواستہ کینسر ہو بھی گیا ہے نا، اول تو مجھے ابھی یہ نہیں معلوم کہ اسے کینسر ہے یا نہیں ہے۔ نہ تو پھر اس کی کیا فال نکلوانی پڑے گی؟ فال نہیں نکلوانی پڑتی، اس کے لیے پورے ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے۔ اچھا آپ اس کو لاہور میں جو کینسر کے ہسپتال ہیں نا جی جی وہاں پہ لے کے جائیں، اچھا وہاں پر ڈاکٹرز اس کو دیکھیں گے ہاں۔ اور پھر وہ بتائیں گے کہ کیا اس کو کینسر ہے یا نہیں ہے، تشخیصی مراحل سے گزارنے کے بعد۔ یہ جو تفتیشی مراحل ہوتے ہیں یہ تو پولیس کے ہوتے ہیں۔ تشخیصی مراحل، تشخیص کرنا، اچھا تشخیص، یہ بھی تفتیشی ہوتی ہے۔ اچھا پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا ہو، یہ مجھے بیماری یاد آ کی گیا، تفتیش یاد ہوتی ہے، یہ یاد آ ٹھیک ہے گیا، نا؟ ہاں جی ہاں جی بیماری کی تفتیش کی جاتی ہے نا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو اسے ہم تشخیص کہتے ہیں۔ وہ پولیس کی جو ہوتی ہے وہ چور سے تفتیش ہوتی ہے، یہاں پر جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی مریض سے تفتیش مریض سے ہوتی ہے۔ تفتیش کی جاتی ہے بیماری کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، کہ کون کون سے جراثیم ہیں جنہوں نے حملہ کیا، اچھا۔ یا کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیماری ہوئی، یا کون سے ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے مریض کو یہ علامات پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جراثیم ہوتے ہیں یہ ایک ہی جراثیم ہوتا ہے جس کے اندر مختلف بیماریاں جو وہ پیدا کر دیتا ہے؟ بے شمار جراثیم کروڑوں کی تعداد کے اندر ہوتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں تو بیماریاں تو کروڑوں نہیں ہوتی۔ بیماریاں نہیں ہوتی لیکن ہمارے جسم کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جراثیم موجود ہوتے ہیں بھائی پیرو۔ اچھا جی، مگر اندر تو اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ کروڑ جراثیم اپنے مکان بنا وہ لیں یا بہت واٹر۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، خوردبین سے نظر آتے ہیں وہ۔ اچھا اچھا اگر ہم ان کو دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریا، وائرسز، پیراسائٹس اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ جراثیم یوں ہم پر حملہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے جسم کا دفاعی نظام انہیں ہمارے جسم پر حملہ کرنے سے روکتا ہے۔ جو اندر کا سسٹم ہے وہ بچا کر لیتا ہے۔ بالکل، وہ بچاتا ہے ہمارا دفاعی نظام۔ اور یہ منحصر ہے کہ آپ کی خوراک کیسی ہے، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا نہیں ہیں، آپ کتنا آرام کرتے ہیں، آپ کی نیند کتنی ہے، آپ لوگوں سے کس طرح ملتے ہیں، آپ لوگوں سے معاملات کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ مثلا کس طرح سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اس طرح جس طرح آپ کرتے ہیں اچھا کہ ہر بندے کی برائی کرنا، ہر بندے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، ہر بندے کی سازش کرنا، تو جب یہ آپ سازش کریں گے، غیبت کریں گے، برائی کریں گے تو آپ کا دفاعی نظام کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا میرے خلاف چاہے بنا شک لوگ سازشیں کرتے رہے، تو ان کا بھی ہوگا۔ نہیں میں سازش نہیں کرتا، میں ذرا ایک سکیم لڑاتا ہوں کہ بھئی اس بندے کو یہ سکیم لڑا کے تو اس کو ذرا میرا مطلب بڑا چھل چھل کرتا ہے تو ذرا اس کو انسان بنائے۔ یہ تو اور بھی خطرناک ہے، اور بھی خطرناک ہے۔ ہوئے ہوئے
امام دین کیوں دوسرے لوگوں کی غلطیاں، دوسرے لوگوں کی جو برائیاں یا جو بھی انہوں نے اگر آپ کے ساتھ کیا ہے تو آپ اپنے جسم کو کیوں سزا دیتے ہیں اس کی؟ ڈاکٹر صاحب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ پوری قوم کا مجاز بن گیا ہے کہ ہر بندے کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، بالکل، اس کا علاج کر لیں تو پھر میرے خیال سے کسی میں برائی نظر نہ تو آئے۔ یہی تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، نہیں تو مجھے کہتے ہیں میں اتنا ہی برا ہوں؟ برے نہیں ہیں آپ، بہت اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ ایسی بات کر جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے آپ پر مناسب نہیں لگتی، اچھا جی چلیں ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ ایکسکیوز می۔ تو بات آپ کر رہے تھے جراثیموں کے حوالے سے، جی جی ٹھیک ہے جی نا؟ جی، یہ تو رنگ برنگے ہوتے ہیں کہ ان کا یونیفارم ایک ہی مختلف ہوتا ہے؟ شکلوں کے ہوتے ہیں، اچھا شکلیں بھی نظر نہیں آتے ہمیں۔ آپ سوچیں امام دین، اگر کبھی ہمیں یہ جراثیم نظر آنے لگتے ہاں جی، تو کیا ہم اس دنیا میں رہ سکتے تھے؟ نہ ہیں؟ نہ۔ اللہ کا نظام کیسا ہے؟ دیکھیں یہ اللہ کا نظام تو ایسا ہے کہ بندے کا جسم نظر آتا ہے، اس کی روح نظر نہیں آتی۔ نہیں آتی۔ اگر روح نظر آتی بندے کو اور پتہ لگ جاتا کہ جی روح جو ہے وہ یہ ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بندے نے چیخیں مار جانی تھی۔ بہت بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور امام دین دیکھیں جس طرح آپ نے روح کی بات کی نا کہ ہمیں نظر نہیں آتی، جی جی ٹھیک ہے، اب ہم دو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، امام دین وہ ہیں جو اس کے اندر، اس جسم کے اندر سمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اصل میں امام دین ہیں۔ جی جی تو جی، اسی طرح ہم سب لوگ ہوتے ہیں اور ایک دن ہم نے اس فانی جسم کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، روح ہماری پہلے نکل جائے گی، نکل جانی ہے۔ تو یہ پھر مٹی کا پنڈا رہ جائے گا جس نے مٹی میں رل کے مٹی ہو جانا ہے۔ مٹی ہو جانا ہے۔ اب بات ہو رہی تھی جی کینسر کی، ہاں، کینسر کے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتنی قسمیں ہیں اس کی کینسر کی؟ امام دین یہ پوچھیں کتنی نہیں ہیں؟ اچھا لا تعداد ہیں اس بے کی شمار قسمیں ہیں، اور یہ اس صدی، موجودہ صدی جو پچھلی صدی گزری ہے ہاں جی اس کے اندر زیادہ ہوا، ہیں جب ہمارا ماحول تبدیل ہوا۔ ایک مثال آپ کو دوں، جی، آج سے 144 سال پہلے، 144 سال پہلے، 150 ہی ہو گیا۔ 1876، اچھا جب وہ مشین بنی تھی کون سی؟ جو سگریٹ بناتی تھی، اچھا 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 ٹھیک ہے، اس سے پہلے پھیپھڑے کا کینسر بہت کم ہوتا تھا، اچھا، لیکن جب تمباکو کو شکل دے دی گئی سگریٹ سگریٹ کی، کی، تو جب لوگوں نے پینا شروع کر دیا، ہاں جی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ پھیپھڑے کے کینسر کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یہ معلومات ہے کہ 144 سال پہلے یہ مشین بنی تھی، جی، اگر آپ کو اس بات کا علم ہے تو آپ نے اس وقت ان کو موڑا کیوں نہیں کہ یہ مت بنا؟ اگر میں ہوتا اس وقت تو شاید میں کر لیتا، یہ بھی بات صحیح ٹھیک ہے، ہے نا، یا اگر آپ اس وقت ہوتے میں بھی نہیں تھا اس اور وقت، اگر اس وقت ہم دونوں پروگرام کرتے ہاں جی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات ہوتے ہی نہ، نہ تو لوگوں نے اس وقت کے لوگوں نے ہماری بات مان لینی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے نا امام دین۔ اچھا اچھا امام دین میرے پاس ایک صاحب آئے اچھا، باٹا پور سے، باٹا پور سے؟ جی، یہ علاقہ ہے لاہور کے نزدیک، جی مجھے پتہ ہے، جی ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے، ہاں وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے اچھا، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں کے 50 نوجوانوں نے، ہاں جی 50 جوانوں نے ہاں جی، اکٹھا سگریٹ چھوڑے۔ ہوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے یہ کمپنی کو تو نقصان ہو گیا نا جی، ان آپ کی دیکھیں، 50 آپ نے، ڈبیاں جو ہیں وہ خرچ نہیں ہوں گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے نا، جی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ نے کہا کہ اگر اس زمانے میں ہم ہوتے ہاں جی اور ہم تعلیم دیتے ہاں جی تو ہاں ہو سکتا ہے کہ لوگ چلے، زیادہ نہیں، ہاں۔ کچھ پر تو اثر ہوتا نا۔ اب دیکھیں جی آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، آپ باتیں تو عقل مندی کی کرتے ہیں اور مجھے عقل کی باتیں سمجھاتے ہیں، مگر کہیں کہیں بندہ آ کر مجبور ہو جاتا ہے، جو سرگٹ پینے والا ہوتا ہے نا، اس کو لاکھ ڈراؤ، اس کو لاکھ منت کرو، ترلا کرو کہ یار یہ بری چیز ہے نہ پیا کر، تو وہ کئی عجیب و غریب باتیں کر کے تو بندے کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ تمام جتنے تمباکو نوش افراد ہوتے ہیں نا، بلکہ جو ایڈکٹ ہوتے ہیں امام یہ دین، کون ہوتے ہیں؟ جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اچھا، کسی بھی نشے کے اس نا، کو ڈکٹ کہتے ہیں، ایڈکٹ کہتے ہیں، ڈکٹ،
ایڈکٹ، ٹھیک ہے، چلیں میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ تمباکو کے عادی ہوں، چاہے وہ الکوہل کے عادی ہوں، چاہے وہ چرس کے عادی ہوں، چاہے وہ کوکین کے عادی ہوں، چاہے وہ رگڑے کے عادی ہوں، جس کے بھی عادی ہوں، وہ ہمیشہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ، ان کی نفسیات اس قابل نہیں رہتی کہ وہ فیصلہ کر سکیں، اور پھر ان کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو دوائیں دی جاتی ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ایک ایسے سینٹر میں لایا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کی تربیت کی جا سکے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک اچھے انسان، اچھے تو خیر وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس عادت سے چھٹکارا پا چکے ہوتے ہیں. مگر میرے پاس ایک تجربہ جو ہے وہ اس کا بالکل الٹ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ ایک بچہ تھا، وہ بس اسی طرح وہ کوئی نشے کا عادی ہو گیا، تو اس کے ابے نے مجھ کو کہا کہ بھئی اس کو داخل کروانا ہے. اچھا. تو وہ ایک سینٹر میں ہم گئے، وہاں پر جا کر اس کو جمع کرایا. تو وہ جو سینٹر والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس بچے کو آپ چھوڑ دیں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اچھا. تو وہ وہاں کوئی 2 مہینے رہا، اور اس کے بعد اس کو پھر اس کا ابا کہنے لگا کہ چلو بھائی پھر اس کو کاکے کو لے آئیں جا کے. میں نے کہا وہ ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگا جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کو جا کر جب لے کر آئے تو مشکل سے اس نے 4-5 دن ہی وہاں گزارے تھے. تو پھر وہ شروع ہو گیا، بلکہ وہاں سے کچھ لڑکوں کے ساتھ دوستی کر کے آ گیا جو بعد میں آئے، تو پھر وہ کٹھے پھرنے لگ گئے. امام دین جی کیا جس سینٹر میں آپ گئے تھے لے کے، جی جی وہ سرٹیفائڈ سینٹر تھا؟ یعنی اس میں جو لوگ کام کر رہے تھے، جو ڈاکٹرز تھے، کیا وہ سائیکیٹرسٹ تھے، نفسیات کے ماہر تھے وہ؟ نہیں، یہ کیٹرسٹ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال وہ مستند لوگ تھے.